إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیوں اور بزرگوں، 4-5 باتیں یا 4-5 مسئلے فوری توجہ کے مستحق ہیں. وقت کو ضائع کیے بغیر ان تمام معاملات پر ہم میں سے ہر ایک کو ہوشیار، ایکٹیو اور کاربند ہو جانا چاہیے. وقت انتہائی قیمتی نہیں بلکہ انمول ہے. گزرا وقت واپس نہیں ملتا، اس لیے وقت ہوتے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ مسائل صرف علماء کے، ذمہ داروں کے نہیں ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک فرد، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے. ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں. غور و فکر کی توجہ چاہتا ہوں اور اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگیں کہ اللہ ان مسائل کو حل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. نمبر 1، ہماری زندگی کے مسائل میں سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے تو ہماری تعلیم کا ہے. نمبر 2، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ملک میں فرقہ پرستی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور فرقہ پرست اس فراغ میں ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ انجام دیں. نمبر 3، ہمارے ہاں بے پردگی کے مسائل بے انتہا سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں. یہ بے پردگی لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی ایک کینسر کی شکل اختیار کر چکی ہے. 4، 5واں، ملک کے حالات ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، یعنی
مسلمان نام کا تو ہے لیکن وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، کچھ اور بن جاتا ہے۔ یہ چاروں پانچوں مسائل ہیں، ان مسائل پر فوری ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، 2 سال سے کورونا کال کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں اور یہ مئی جون تعلیم کی شروعات کا مرحلہ ہے، اس لیے 2-2.5 سال میں جو تعلیم کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کرنی ہے، اور تعلیمی ادارے مالی اعتبار سے بھی خسارے کی طرف گئے ہیں، ان کو جو تعاون ملتا تھا وہ نہیں ملا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہے۔ بہرحال یہ بات ضمنی ہے، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اور یہ ہمارے ہی ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ دنیا کے تمام ملکوں کا مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی کے مسائل میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہماری تعلیم کا ہے۔ جس کی تعلیم اچھی ہے وہ سماج اچھا ہے، جس سماج کی تعلیم اچھی نہیں ہے وہ سماج اچھا نہیں۔ اور قدرت کا نظام تعلیم کے تعلق سے یہ کسی کے لیے بندش اور رکاوٹ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کمیونسٹ ہو، لا مذہب ہو، تعلیم سب کے لیے عام ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے ہمیں پہلی فرصت میں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری نگرانی میں، ہماری سرپرستی میں ہماری اولاد ہے، کم سن بچے ہیں اور بچیاں ہیں، ان کی کفالت ہمارے ذمے ہے۔ دنیا بھی آپ سے سوال کرے گی اور آخرت میں تو یقینی طور پر سوال ہونا ہے کہ آپ نے آپ کے ماتحتی میں، آپ کی سرپرستی میں جو بچے اور بچیاں معصوم تھے ان کی تعلیم کی طرف سے غفلت تو نہیں کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ طے کر لیں کہ ہماری زندگی کے ٹاپ موسٹ مسائل میں سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ تعلیم کا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ سیکنڈری میں ہیں، سیکنڈری میں ڈال دیں اس کو، دوسرے درجے میں۔ سب سے پہلے تعلیم۔ جو قومیں اپنی زندگی کے مسائل میں تعلیم کے مسئلے کو سب سے اوپر رکھتی ہیں وہ قومیں سب سے آگے۔ میرے تعلیم سے بولنے سے مراد یہ نہیں ہے میں کسی ایک تعلیم کی طرف ذکر کر رہا ہوں، بلکہ تعلیم جسے ہم انگریزی میں ایجوکیشن کہتے ہیں یا پھر ہندی میں شکشا کہتے ہیں، وہ ساری تعلیم مراد ہے میری ان باتوں میں کہ جو تعلیم بھی آپ سے مطلوب ہے اس شہر میں رہتے ہوئے، اس ملک میں رہتے ہوئے، مسلمان کی حیثیت سے جو تعلیمات بھی آپ سے مطلوب ہیں، ان تمام تعلیمات کی طرف ایک مہم کی شکل میں، ایک آندولن کی شکل میں سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے تو وہ تعلیم کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ میری باتیں مختصر ہیں، مجھے بہت ساری چیزوں پر گفتگو کرنی ہے، میں اس بات کو یہی چھوڑتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ملک میں کوئی حادثہ ادھر علاقے میں کچھ نان مسلم نے نان مسلم کو ظلم و زیادتی کے ساتھ گھروں میں گھس کر ان کو اتنا مارا کہ جان لے ڈالی۔ وہ مسائل چلتے رہے اور اس حادثے میں مراد اور نشانہ کوئی اور تھے،
اللہ نے آپ کو بچا لیا، لیکن جو فرقہ پرست طاقتیں اس کے پیچھے تھیں، وہ طاقتیں اب اس فراغ میں ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ ہندو مسلم کا کھڑا کیا جائے۔ اس لیے ان حالات میں ہم بزرگوں کو، ہم نوجوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو اس طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ کسی بڑے حادثے کا ذریعہ ہم نہ بن جائیں، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹی وی، اخبارات، انٹرنیٹ سے آپ مجھ سے زیادہ جانتے اور سمجھتے کیا چل رہے ہیں، اس کی بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا، کم لفظ بول دیا، آپ زیادہ سمجھ کر اپنی زیادہ ذمہ داریوں کو بروقت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی بڑے فتنے سے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ بھائیوں اور بزرگوں، تیسرا مسئلہ ہے بے پردگی کا۔ غالباً علماء کرام اس سلسلے میں آپ سے بولتے رہے ہیں اور آج بھی بول رہے ہیں۔ یہ بے پردگی انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے، اس لیے اس مسئلے میں فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں لاپرواہی نہ برتیں۔ جو رپورٹیں، جو حادثات، جو واقعات روز بروز سننے میں آ رہے ہیں، وہ انتہائی ذلت ترین ہماری قوم کے لیے ڈوب مر جانے والی باتیں۔ یہ بے پردگی سے مراد ہمارے نوجوان بھی ہیں، ہماری نوجوان بچیاں بھی ہیں۔ خود آپس میں اپنے معاشرے کے اندر یہ برائیاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ نمبر 2، اب بات یہاں نہیں رکی ہوئی ہے، بلکہ ہمارے نوجوان یا ہماری نوجوان بچیاں، نوجوان غیر مسلم بچیوں کو اپنے یہاں لا رہے ہیں، جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ یہ کہیں سے آپ کے لیے جائز اور درست نہیں، یہ عشق اور معاشقے کا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف جب ہمارے نوجوان اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں اس طرح کی شرارتیں کریں گے، ہماری بچیوں کو یقینی طور پر یہ شے ملے گی کہ وہ دوسروں کے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے، اس کو فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر تسلی نہ لے لیں کہ غیروں کی طرف سے سازش ہے کہ ان کی بچیوں کو لے جایا جائے، یہاں کہہ کر ہم تسلی لے لیتے۔ یہ تسلی کی بات نہیں ہے، مر مٹنے کی بات ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے بے پردگی کو۔ اس بے پردگی کے نتیجے میں آپ کو یہ واردات سننے مل رہی ہے۔ سننے میں تو ایک دو ملتی ہیں، لیکن اندر اندر وہ نوجوان جو اس مسئلے کو لے کر فکر مند ہیں، وہ بے انتہا پریشان ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ مسلم بچی اور غیر مسلم بچے کے سنائی پڑتا ہے۔ یہ واردات روز ہو رہی۔ کیا یہ ہمارے کان کھڑے کرنے کے لیے، ہمیں بیدار کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بالکل لاپرواہی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ وقت بچا تو آگے آئیں گے ہم انشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ، آخری مسئلہ، وہ مسئلہ ہے ارتداد کا۔ یہ ارتداد تھوڑا سا گہرا لفظ ہے۔ ارتداد کا مطلب ہے گھر واپسی، اگر چلتی زبان میں بولوں۔ یہ باقاعدہ فرقہ پرستوں کی طرف سے یہ مہم ملک میں چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی گھر واپسی کی جائے۔ یہ ہر مذہب کو حق ہے، وہ تو کریں گے۔
ہم یہاں بھی یہ کہہ کر تسلی لے لیتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کی سازش ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہے، ہر ایک کو حق ہے اپنے مذہب کی تشہیر کرے، اپنی بات کہے، ان کو کنورٹ کرے، اپنی طرف مائل کرے. ان کا مذہب تو اس کی اجازت نہیں دیتا، ویسا مذہب ہے ہی نہیں. لیکن چونکہ آپ کے ہاں یہ فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی اصول ہے کہ آپ کا وجود، آپ کی امت کا وجود ہی اس لیے ہے کہ آپ ساری کائنات کے انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. یہ ایجنڈا تو آپ کا ہے نا، یہ ایجنڈا تو آپ کا ہے. دوسرے مذاہب تو ایکسپائری ہیں، ان کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے. وہ آپ تو ایکسپائر نہیں ہے نا کہ مر گئے. ہم سب بھی، ہمارے اوپر ذمہ داری تھی کہ ہم کائنات کو اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف بلائیں. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے. یہی مشن اسلام کے لانے والوں کا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس پس منظر میں کیا یہ بات قابل غور نہیں ہے کہ ہم کم از کم اتنا کر سکیں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی نگرانی کر سکیں، ان کو ارتداد کی طرف جانے سے بچائیں. کتنے گاؤں دیہات، کتنی بستیاں، کتنے محلے دینی تعلیم سے اور دنیاوی تعلیم سے محروم ہیں. اس جہالت کے نتیجے میں جو ماحول ہوتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، اور فارمولہ بھی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہ کے دین پر چلتے ہیں. یہ عقل مندوں کا، دانشوروں کا یہ کوٹیشن ہے یہ، کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا دین چلتا ہے. آپ کی ہے آپ کا چلے گا، ان کی ہے ان کی چلے گا، جس کا ہے اس کا چلے گا. یہ فارمولہ ہے. اس لیے عربی میں یہ مقولہ بیان کیا گیا، الناس علی دین ملوکہم. جی، الناس علی دین ملوکہم. وہ تو ہو گئی، وہ تو کریں گے، ان کو رائٹ ہے. لیکن کیا آپ کو آپ کے رائٹ سے محروم کر دیا گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. دنیا کی ساری ملکوں نے اقوام متحدہ کے تحت یہ قانون پاس کیا ہوا ہے. ہماری رائے کا اظہار ہم کسی کے بھی سامنے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں. میرے بھائی اور بزرگوں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بتا یہ رہا ہوں ہماری لاپرواہیوں سے، ہمارے محلے دینی تعلیم کی محرومی کی وجہ سے اور دنیاوی تعلیم کی بھی ناسمجھی کی وجہ سے جیسا رواج ہوگا، جیسا ماحول ہوگا، اس کی طرف جائیں. کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے رسم و رواج میں، ان کے تہواروں میں، ان کی عبادتوں میں شریک ہو کر ان کے جیسے ہوتے جا رہا، لا تعداد. اور ادھر سے تو کوشش ہو ہی رہی کہ ان کی گھر واپسی کی جائے، اور ہو رہا ہے بڑی تیزی سے. میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ کسی گاؤں کے اندر، ادھر یو پی یا بہار کے اندر 100-200 کی تعداد میں جن کی گھر واپسی ہوئی ہے. یہ تو نیوز ہیں جو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ہم دوسرے صوبے کی بات نہ کریں، ہم دوسرے ضلعوں کی بات نہ کریں. کیا ہم سے ممکن ہے کہ ہم شہر کی سطح کا، اپنے گاؤں اور دیہاتوں کی سطح پر جو کچھ بھی مسلمان ہیں ان کو دینی تعلیم کا بندوبست کریں، فرقوں اور عقیدوں سے اوپر اٹھ کر کے
ان کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اور اگر ہم نے اس پہلو سے بھی توجہ نہیں دی تو وہ تو گھر واپسی میں لگے ہی ہیں، کریں گے وہ، آپ ان کو روک نہیں سکتے، آپ کے پاس علاج نہیں ہے اس کا۔ جس طرح آپ اپنے حق سے اپنے آپ کو محروم نہیں کر سکتے، آپ ان کو بھی نہیں کہہ سکتے، وہ کریں گے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ صرف اتنا کہہ کر غیر حکومت سازش کر رہی ہے، فرقہ پرست سازش کر رہی ہے، اتنا کہنے سے آپ کا کام ہو گیا؟ آپ تسلی لے کر کے بیٹھ گئے؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، دھوکہ، یہ دھوکہ ہے ہمارا۔ ہم بے انتہا لاپرواہ ہو چکے ہیں، ہم اپنی ناکامیوں کو، اپنی بزدلی کو، ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی وجہ سے ان باتوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو یہی کہیں گے یہ ان کی سازشیں ہیں، ادھر سے سازش ہو رہی ہے، وہ کام جو وہ کر رہے ہیں، آپ کم از کم اپنے سماج کو تو بچا لو۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بڑی تیزی سے، یعنی جن کو نماز روزے سے مطلب نہیں، جیسا ماحول ہے محلے کا، بستی کا، اس ماحول کے تحت وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ تبدیلی پورے ملک میں اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، ایک آندھی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ کچھ معاملات ہیں جو اخبارات میں، ٹی وی میں آ جاتے ہیں، لیکن روز بروز، دن بدن، دن و رات اس طرح کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مسئلہ بھی اتنا پیچیدہ ہے، اس مسئلے کی پیچیدگی کے مد نظر جتنی کوششیں ہماری طرف سے ہونی چاہیے وہ کوششیں کرنے سے ہم ایک طرف ہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ میرا گھر، میری پارٹی، میرا مذہب، میں نے نماز پڑھ لیا کافی ہے، میں نے حج کر لیا کافی ہے، میں نے زکوٰۃ دے دیا کافی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا کافی ہے۔ یہ کیا کافی ہے؟ یہ آپ کا سماج کہیں جا رہا ہو، آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، فوری طور پر متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ 4-5 باتیں اشارے میں کہی ہیں، چھوٹے جملوں میں کہی ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا ایک حل بتا دیتا ہوں، اور میرا حل نہیں، قرآن نے بتایا ہے وہ حل، حدیث میں بتایا گیا ہے وہ حل۔ وہ حل کیا ہے؟ صرف عالموں کے کرنے سے یہ نہیں ہوگا، لیڈروں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، چند لڑکوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کو اس مہم میں شامل ہونا پڑے گا، ذہنی طور پر اور عملی طور پر، ذہنی طور پر اور عملی طور پر۔ اللہ رب العزت نے ان مسائل کے حل کے لیے ایک بنیادی وجہ، اور بھی وجہ ہے لیکن ایک بنیادی وجہ بتائی ہے۔ وہ وجہ ذرا سا غور سے سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، یہ قرآن کہتا ہے۔ نمبر 2، حدیث پاک ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ،
قربان جائیں اس پیغمبر پر، کتنی قیمتی بات کہی ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر۔ فطرت کا مطلب ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، کورا کاغذ ہوتا ہے، کورا کاغذ۔ کہاں پیدا ہوا ہے، کس ملک میں پیدا ہوا ہے، کس گھر میں پیدا ہوا تو پیدا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ جیسے ہوں گے اس کی اولاد ویسا بن جائے گی۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بن جائے گا، عیسائی ہیں تو عیسائی بن جائے گا، آگ کی پوجا کرنے والا ہے تو آگ کا پجاری بن جائے گا بچہ۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے ازدواجی زندگی کی، یہ ذمہ داری ہے۔ کاش ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا سینٹر پوائنٹ ہمارا گھر ہے جو ازدواجی زندگی ہے۔ ازدواجی زندگی کی بڑی قدر و منزلت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ کاش ہم میں کا ہر فرد اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا، ہمارا گھر سنورتا، ہمارا محلہ سنورتا، ہمارا شہر سنورتا ہے۔ اس لیے سینٹر پوائنٹ ہمارا گھر ہے، سینٹر پوائنٹ ہمارا گھر ہے۔ ہمارا گھر درست ہے تو ہمارا گھر درست ہے، ہمارا خاندان درست ہے، ہمارا محلہ درست ہے، ہمارا شہر درست ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، قرآن مقدس ہدایت کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس مقدس کتاب کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں اس نقطۂ نظر سے کہ یہ ہدایت ہے، ہمیں ہدایت ملے گی اس سے، تو اس ہدایت کی کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ بھی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اب یہ اعوذ باللہ ہے کیا؟ عجیب ترین چیز ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ زور کلام نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ اپنے کلام میں خود کہتا ہے جب تم میری کتاب پڑھو تو کتاب پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھو اور اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ یعنی دشمن کو سب سے پہلا سبق قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے وہ اس طرف انگت اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ازلی دشمن ہے آدم اور حوا کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اس سے بچو، اور اس سے بچنے کا فارمولہ یہ ہے آپ بچ نہیں سکتے ہو اس سے اس وقت تک جب تک آپ اللہ کی پناہ میں نہیں آ جاتے۔ یہ عظیم ترین دعا ہے، موقع نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا، عظیم ترین دعا ہے۔ اس کو ہم بسا اوقات پڑھ لیتے، بار بار پڑھیں۔ یہ مختلف مواقع پر پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ نبی کا فرمان ہی نہیں، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ رب کے حکم اور منشا کے مطابق کہتا ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی ازدواجی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، ابھی بچہ یا بچی پیدا ہونے کو ہے، پیدا نہیں ہوئی ہے، مومن اتنا دانش مند، اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ ابھی اولاد ملی نہیں ہے، اولاد ہوگی کیسے؟ یہ دانش مندی کا قول کہیں ملتا ہے آپ کو؟ اتنی سمجھداری کی بات کہیں ملتی ہے آپ کو؟ اتنی سمجھداری کی بات
آپ کے دین میں موجود ہے، اور پھر ہم شیطان کے بارے میں غفلت میں مبتلا ہیں۔ کیا دعا سکھلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ازدواجی زندگی شروع ہوئی کا شروع کرتے وقت آئندہ کی فکر۔ ہم کتنے لاپرواہ ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ابھی کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، کہا بسم اللہ اللہم جنبنا و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ پتہ نہیں ہمیں یاد بھی ہے کہ نہیں یہ دعا کیا کہتی ہے؟ آنے والی نسل کے لیے اور اپنے لیے بھی، اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا لے، اور اگر اولاد دے تو اس کو بھی شیطان سے بچا لے۔ اب ذرا اس حدیث کو اور اعوذ باللہ کو ساتھ ملائیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سب سے پہلا جو سبق پڑھایا ہے وہ شیطان کے شر سے بچنے کا ہے۔ کتنی عظیم ترین بات ہے، کتنی عظیم ترین بات ہے۔ ذرا سا اعوذ باللہ کے پس منظر میں اور ازدواجی زندگی کے اس دعا میں ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یہ جوڑا، یہ فیملی، یہ گھر اس بات پر غور کرے، اس بات پر غور کرے کہ میں شیطان سے بچا ہوا ہوں کہ نہیں، میری اولاد شیطان سے بچی ہے کہ نہیں۔ کبھی غور بھی کیا اس پر؟ سوچتے بھی ہو کبھی؟ یہ شیطان انہو لکم عدو مبین، تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے لیے محاسبہ کرتے ہو؟ اور دنیا کی زندگی میں کوئی کسی کا دشمن ہو سکتا ہے، اور دشمنی میں وہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو ذلیل کر سکتا ہے، برے کلمات بول سکتا ہے، آپ کو لوٹ سکتا ہے، آپ کو مار سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کرے گا تو اتنا کرے گا کہ آپ کی جان لے لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا انسان، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا۔ لیکن مومن تو اس دنیا کے بعد دوسری زندگی میں قدم رکھتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ یہ شیطان وہ دشمن ہے، وہ نہ صرف تمہاری دنیا تباہ و برباد کرتا ہے بلکہ آخرت کی ہمیشہ زندگی کو برباد کرتا ہے۔ اس شیطان کے بڑا دشمن ہونے کا تصور قرآن مقدس میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ذرا سا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی ہدایت کی کتاب پڑھانے سے پہلے بسم اللہ اور بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیوں کہا ہے؟ اگر اس نقطۂ نظر سے یہ ازدواجی زندگی میاں بیوی کا جوڑا غور کرے، خود شیطان سے بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، اپنی اولاد کو شیطان سے بچایا ہے کہ نہیں بچایا ہے۔ ہمارے سامنے تو دنیائی کے شیطان دکھتے ہیں، بس اس شیطان کو کوئی یاد ہی نہیں رکھتا، بھول گیا۔ اور یہی شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے ہم پر کہ سب سے بڑے دشمن کو آپ بھول جائیں، سب سے بڑے دشمن کو ہم بھول جائیں۔ بہرحال اس کی تفصیل زیادہ ہے، بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے، میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ غور کرنا پڑے گا۔ آج کے اس جدید دور میں پرانے لوگ جو ٹچ موبائل اس سے واقف ہیں کہ نہیں، یہ جو واردات بے پردگی کی، زناکاریوں کی اور ایک دوسرے سے عشق و معاشقے کی تیزی سے بڑھی ہے، ان وجوہات میں ایک وجہ یہ موبائل بھی ہے۔ اس میں جو یوٹیوب ہے اور دیگر فنکشن ہے
وہ اتنی آوارگی بھرے ہیں، اتنی آزادانہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ، سب کچھ موجود ہے اس میں۔ آپ کے بچے کو، آپ کی بچی کو ملے گا تو جس سے آپ منع کریں گے، یا پھر موبائل جس سے منع کرتا ہے اسی کو ڈھونڈتا ہے بچہ۔ اتنا گندا ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ جانور بھی اتنی بے پردگی نہیں کرتے، جانور بھی اتنی بے پردگی نہیں کرتے ہیں جتنا یوٹیوب بے پردہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں اور معاملات ہیں ہمارے بچے اور بچیوں کے بگڑنے کے، وہاں موبائل بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں۔ ہماری بچیاں مارکیٹ میں آزادانہ برقع پہن کر، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ پہلے برائیاں بے پردگی سے ہوتی تھی، اب برقع پہن کے ہوتی ہے، برقع پہن کے ہوتی ہے۔ یہ مسلمان بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی استعمال کر رہے ہیں برقعے کو۔ اس برقعے کی آڑ میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو بغیر برقعے کا سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہو رہا ہے جو بے برقع ہوتا تھا، اب برقعے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں گھوم پھر کر اس طرف آنا پڑے گا کہ ہمارا جو گھر ہے سینٹر پوائنٹ، ہمیں کا ہر گھر متحرک ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، کم از کم اپنے گھر کو دیکھ لے، اس کو سنوار لے، اس کو درست کر لے، محلہ درست ہو جائے گا جی۔ اللہ نے یوں ہی نہیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، ہر طرح کے فتنے و فساد سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔